صفحہ نمبر 86 پیج 86۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، صفحہ 86 پیج 86۔ سبجیکٹ ہے نصرانیت اور یہودیت اور محبوسیت۔ اگرچہ زمانہ اور مدت کا تعین مشکل ہے، لیکن یہ تینوں مذہب ایک مدت دراز سے عرب میں رائج ہو چکے تھے۔ علامہ ابن قتیبہ نے معارف میں لکھا ہے کہ قبائل ربیع و غسان نصرانی تھے۔ قزحہ میں بھی اس مذہب کا اثر پایا جاتا تھا۔ نصرانیت کو اس قدر ترقی ہو چکی تھی کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے، مثلاً ورقہ بن نوفل جو عبرانی زبان میں انجیل کو پڑھ سکتے تھے۔ متعدد ایسے لوگ تھے جنہوں نے شام میں جا کر تعلیم پائی تھی۔ حمیرہ بن کنو، حمیر، بنو کنانہ، بنو حرس بن کہب، کندہ، یہ قبائل یہودی تھے۔ مدینہ منور میں یہود نے پورا غلبہ پا لیا تھا اور تورات کی تعلیم کے لیے متعدد درس گاہیں قائم تھیں، جن کو بیت المدارس کہتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اسی نام سے ان کا ذکر آتا ہے۔ قلعہ خیبر کی تمام آبادی یہودی تھی۔ امراء القیس کا ہم عصر مشہور شاعر سمویل بن عاد، جس کی وفاداری آج تک عرب میں ضرب المثل ہے، یہودی تھا۔ اہل کتاب کی روایتیں مکہ معظمہ میں اس قدر رواج پا چکی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور اس میں بنی اسرائیل کے واقعات مذکور ہوتے تھے تو کفار بدگمانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ کو سکھاتا ہے، خود قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد کا کوئی آدمی سکھاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد کو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس خیال کا ابطال بھی کر دیا ہے، جس کی تفسیر مناسب وقت پر آئے گی۔ قبیلہ تمیم محبوسی تھا۔ زرارہ تمیمی نے، جو اس قبیلہ کا رئیس تھا، اسی بنا پر اپنی بیٹی سے شادی کر لی تھی، گو اس پر اس کو مزاحمت ہوئی۔ اسی بنا پر اپنی بیٹی سے شادی کر لی تھی، گو اس پر اس کو ندامت ہوئی۔ اکرہ بن حابس بھی محبوسی تھا۔ قرآن مجید میں اس خیال کا ابطال بھی کر دیا گیا، جس کی تفسیر مناسب وقت پر آئے گی۔ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ یعنی مذہب حنیفی، انشاءاللہ اس کا یہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔